تنخواہ دار طبقہ اس سال جو ٹیکس دے رہے ہیں تقریباً 650 ارب دے رہا ہے تنخواہ دار طبقہ. یہ ریٹیلرز، ہول سیلرز، ایکسپورٹرز سب کے ملا لیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے. یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اور ابھی بھی گورنمنٹ کہہ رہی ریلیف دیں گے، مانی خیز ریلیف نظر نہیں آتی. ڈاکٹر سلمان خالد ہیں، یہ ڈائریکٹر ہیں اس کے اکنامک گروتھ اینڈ فورکاسٹنگ لیب IBA کراچی کے اسسٹنٹ پروفیسر. انہوں نے جون 1 کو ایک آرٹیکل لکھا 90% انفلیشن ٹریپ دا ریسیٹس نو ٹیکس بریکٹ. اس میں زبردست انکیپسول کیا ہے. ڈاکٹر سلمان what I want is کہ آپ کوئکلی، پہلے ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، 3-4 منٹ میں ذرا جس دے دیں اپنے آرٹیکل کا، تاکہ ہمیں ہمارے زخموں میں نمک پھینکنے والی بات ہے، بٹ ذرا ایکسپلین کر دیں ناظرین کے لیے، پھر میں اس پہ چلتے ہیں آگے. بہت شکریہ مالک صاحب مجھے انوائٹ کرنے کا. میں اس آرٹیکل کو ایسے ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ان 4 سالوں میں اسپیشلی 2021 سے 2024 کی اگر آپ انفلیشن ملا لیں تو یہ تقریباً 90% بنتی ہے. ٹو بی ایگزیکٹ اٹ از 93%، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک سیلریڈ امپلائی 1 لاکھ روپے 2021 میں کما رہا تھا، اس کو اب وہی چیزیں خریدنے کے لیے 2024 میں 2 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، اور آج تو اس سے بھی زیادہ. تو ایک تو اس نے اس کے ساتھ انفلیشن کے ساتھ کیپ اپ کرنا تھا، اور اگر کسی نے کر لیا اور 2 لاکھ پر پہنچ گیا تو ہم نے اس کو ٹیکس زیادہ کرنا شروع کر دیا. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا کہ 2021 میں 1 لاکھ روپیہ جو کما رہا تھا وہ مہینے کے 2500 روپے ٹیکس دیتا تھا، جو کہ 2.5% بنتا ہے کہ آپ اپنی انکم کا 2.5% سرکار کو دے دیتے ہیں. لیکن 2024 میں اگر وہی لائف سٹائل ہے، اس کے لیے 2 لاکھ روپے چاہیے، اور اس 2 لاکھ پر آپ کو کم سے کم بھی 20,000 روپے سرکار کو دینے تھے، جس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایفیکٹو ٹیکس ریٹ ہے وہ 2.5% سے بڑھ کر 10%. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تنخواہ میں اضافہ ہوا تو وہ ٹیکس بریکٹ اوپر والی میں چلا گیا، وہاں پہ ٹیکس زیادہ لگ گیا، مہنگائی نے دوسری طرف سے اس کو اڑا کے رکھ دیا، تو اس کو ڈبل ٹھکی، اس کو مہنگائی بھی ٹھک گئی اور اس کو ایک ہائر ٹیکس بھی ٹھک گیا. بالکل. میں یہ اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو لاکھ سے اب ہم 2 لاکھ کا سفر کر رہے ہیں، یہ بہت سے لوگوں نے نہیں کیا. میں ابھی ان لوگوں کو ازیوم کر کے بات کر رہا ہوں جنہوں نے کسی طرح سے یہ 2 لاکھ سے 2 لاکھ کا سفر کر لیا کہ وہ وہی چیزیں افورڈ کر سکیں جو 2021 میں وہ کر سکتے تھے، اور اب اسی سٹیج پہ وہ 10% ٹیکس دے رہے ہیں انسٹیڈ آف 2.5%. پھر آپ نے اس آرٹیکل میں یہ بھی کہا، آپ نے کہا کہ یار یہ بھی سلیب کی مصیبت ہے کہ جو بندہ لیٹ سے 3.5 لاکھ کما رہا ہے مہینے کا اور ایک بندہ 15 لاکھ کما رہا ہے، ان دونوں کی ٹیکس بریکٹ ایک ہی ہے. یہ ذرا ایلیبریٹ کریں. دیکھیں، یہ تو ابھی میں نے مڈل انکم کی بات کی، اب یہ تو بہت ہی آپ کو ڈرامائی صورتحال نظر آئے گی 3.5 لاکھ سے اوپر، کہ 2021 میں جو سب سے بڑی سلیب تھی 35%، وہ تقریباً 25 کروڑ سالانہ انکم پہ لگتی تھی. ٹھیک. اور اب وہی جو انکم وہ سلیب ہے وہ ہمیں صرف 41 لاکھ روپے سالانہ پہ لگ رہی ہے، جو تقریباً 3 لاکھ 3.5 لاکھ کے قریب بنتی ہے. ایک سیکنڈ، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 35% پہلے لگتا تھا 25 کروڑ کی انکم کے اوپر. 25 سے اگر مجھے صحیح یاد ہے یا 25 ہے یا 75 ہے، لیکن واٹ ایئر از دیٹ؟ یہ کون سے سال کی ہے بات بتا؟ دس از 2021. تو 2021 میں لیٹ سے اگر ہم 25 کروڑ بھی رکھ لیں، 50 چھوڑیں، تو آپ کو وہ ٹیکس دینا پڑ رہا تھا جو آپ کو صرف 41 لاکھ پہ دینا پڑ رہا ہے، جو اب ہمیں 41 لاکھ پہ دینا پڑا ہے. اور یہ صرف ٹیکس کی بات نہیں ہے، اب وہ جو 3.5 لاکھ روپے جو آج کما رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ 2021 کے تقریباً 1,75,000 روپے کما رہا ہے. تب وہ 1,75,000 پہ 10,000 ٹیکس دیتا تھا، اور آج وہ 3.5 لاکھ پہ تقریباً 60,000 روپے ٹیکس دے رہا ہے. آپ نے ایک اور بھی چیز کی، آپ نے کہا کہ سیورل OECD کنٹریز جو ہیں انہوں نے بہت دہائیوں سے یہ کر رہے ہیں کہ اگر پرائسز 20% بڑھتی ہیں فار ایگزامپل، تو ان کا ٹیکس ریٹ بھی اس کے مطابق بڑھ جاتا ہے. ناظرین، یہ آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کی یہ ممالک کا ریفرنس ہوتا ہے. یہ تقریباً 38 ممالک ہیں، اس میں جرمنی، امریکہ وغیرہ سارے ہی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نظام میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کا انفلیشن ریٹ ہو سرکاری، اگر یہ کہتے ہیں 8% ہے، تو ہماری ٹیکس بریکٹ بھی اس کے مطابق 8% اوپر جا کے شروع ہو. بالکل. دیکھیں، OECD کنٹریز میں تو مہنگائی کی شرح بھی کم ہوتی ہے،
4%, 5%, اور اس پر بھی وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں. امریکہ میں 4.2 ہوئی ہے, وہاں قیامت آ گئی ہے, مصیبت پڑ گئی ہے. بالکل بالکل. اور ہم جو 10% پہ عمومی طور پر رہتے ہیں, اور ان سالوں میں ہم 30% تک بھی گئے ہیں, ہم نے اس کو کبھی بھی مہنگائی کے ساتھ نہیں جوڑا. تو میری سجیشن یہی ہے کہ ہمیں اس کو مہنگائی کے ساتھ جوڑنا چاہیے. اور اگر ہم اس صورتحال میں نہیں ہیں کہ ہم اسے مہنگائی کے ساتھ ابھی جوڑ سکیں, تو ایٹ لیسٹ ایک دفعہ تو ان سلیبس کو ان کی جو وہ ہے جہاں پر آپ کا ٹیکس لگتا ہے ان کو ڈبل کر دینا چاہیے. تو مطلب دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, کیا ہمیں ضرورت ہے اور بھی زیادہ ٹیکس سلیبس کی, تاکہ اگر ایک آدمی 3 لاکھ 4 لاکھ مہینے کا کما رہا ہے تو اس کا ٹیکس ریشو تو وہ نہیں ہونا چاہیے جو ایک آدمی 15 لاکھ کما رہا ہے. تو ہمیں کتنی سلیبس چاہیے؟ دیکھیں, میرے خیال میں ٹیکس سلیبس کو بڑھانا ٹیکس سسٹم کو کمپلیکیٹ کر دیتا ہے. ہمیں انہی ٹیکس سلیبس میں رہتے ہوئے ان کی جو جس انکم پہ وہ ٹیکس لگتا ہے اس کو بڑھانا چاہیے. تو اب آپ دیکھیں, جو 3.5 لاکھ کما رہا ہے وہ بھی 35% مارجنل ٹیکس بریکٹ میں آتا ہے, اور جو سی ای او لیول پر 15 لاکھ 20 لاکھ کما رہے ہیں وہ بھی 35% ٹیکس لیول پر آتے ہیں. تو جن لوگوں کے لیے یہ 35% والا ٹیکس سلیب بنایا گیا تھا, اس میں وہ لوگ نہیں آ رہے. بہت مڈل کلاس کے لوگ جو بڑی مشکل سے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے لائف سٹائل کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں. مجھے بتائیں, اب آپ لوگ تو اکانومی کو ڈیل کرتے ہیں, اب ہماری ڈیفینیشن کیا ہے کہ ہمارا ایوریج خاندان 5 سے 7 افراد کا ہوتا ہے. سو ہماری سر لوور انکم کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ اس خاندان میں مہینے کا کتنے پیسے آ رہے ہیں, مڈل کلاس کی کیا ہے اور اپر مڈل کلاس کی کیا ہے؟ ان کی کوئی بریکٹس بنی ہوں گی نا؟ ہاں جی, ان کی بریکٹس یوزلی ہم ڈیٹا سے نکالتے ہیں, اور اسے ہم اس طرح سے بناتے ہیں کہ فرسٹ کوارٹائل میں کون آ رہا ہے, 25 سے 50% میں کون آ رہا ہے. لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جو 3.5 لاکھ یا 2 لاکھ کی انکم جو ہمیں آج زیادہ لگ رہی ہے, وہ زیادہ بالکل بھی نہیں. اگر آپ انفلیشن کو انکاؤنٹر کریں تو آج اس میں ان تنخواہوں میں بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے, اور ان تنخواہوں میں جن میں بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے, ان کو اتنے ہائی لیول پر ٹیکس کرنا میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے عوام پہ. تو اگر ایک خاندان کی ایوریج انکم 1 لاکھ سے 2 لاکھ ہے, وہ لوور مڈل انکم میں آئے گا؟ اگین یہ جو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں یہ بہت ہی نہیں رف, میں کوئی زیادہ اسپیسیفک نہیں ہو رہا, میں ایک براڈر اسٹروک میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ براڈر اسٹروکس میں کیا رینجز ہوں گی جس کو آپ کہیں گے یہ لوور مڈل ہے. سو اگر آپ کراچی یا لاہور کی ایگزامپل لیں, اربن سٹیز کی, تو 1 لاکھ سے 2 لاکھ میں صرف گزارا ہی ہوتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوور مڈل کلاس ہے وہ اب 1 لاکھ سے 2 لاکھ کی رینج میں فال کرتا ہے, اور ہم اس پر تقریباً مارجنل ٹیکس میں 15 سے 20% اس پر ٹیکس عائد کرتے ہیں. یہ تو ڈائریکٹ ٹیکس کی بات ہوتی ہے, انڈائریکٹ تو وہ ساری چیزوں پہ دے رہا ہے, پیٹرول پہ بھی دے رہا ہے, بجلی پہ بھی دے رہا ہے, ہر چیز پہ دے رہا ہے. تو یہ جو انسیڈنٹل ٹیکسز ہیں, لیٹ سے اگر اس پہ 20%, 15 سے 20% ڈائریکٹ لگتا ہے, تو انڈائریکٹ بنا کے کوئی 35% دیتا ہے وہ پھر اپنی وہ خاندان اپنی کمائی کا. جی بالکل. سو ایک دفعہ ہم نے اس کی کیلکولیشن کی تھی, تو جو ہائر ٹیکس سلیب ہے جو 3.5 لاکھ ہے, جو کہ مڈل کلاس بنتی ہے اب, وہ تقریباً 60% اپنی انکم کا حصہ جو ہے سارے ٹیکسز ملا کر دے دیتا ہے. لاسٹ کویسچن مجھے بتائیں, ایک بڑی بحث چلتی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ کریں کہ اتنا 12 لاکھ یا 10 لاکھ والا ایگزیمپٹ کر دیں, فلانا کر دیں, ایک بحث یہ ہے کہ آپ ہر ایک کو ٹیکس کریں, چاہے اس کی 1 لاکھ روپے انکم ہے اس کو نوشنل ٹیکس کر دیں, 5 روپے کر دیں, روپیہ کر دیں, لیکن ہر ایک کو ٹیکس کر دیں, سلیبس ٹھیک بنائیں, اور یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے, پھر سارے زیادہ وائٹ بیس ہو جائے گی, ٹیکسز بھی لوور ہو جائیں گے. کیا یہ پریکٹیکل ہے یا یہی طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے جی اتنے تک ٹوٹل کوئی ٹیکس نہیں ہوگا, اس سے اوپر اس طرح ہوگا؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے سجیشن کا کہا ہے کہ ہم سب کو ہی ٹیکس کریں, بے شک تھوڑا تھوڑا کریں, یہ ایک طریقہ ہے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا, کہ ایٹ لیسٹ ایف بی آر کو پتا ہوگا کہ کون کون بندہ کیا کیا کما رہا ہے, تاکہ کل کو اگر اس کی انکم بڑھتی ہے تو وہ آرام سے پہلے سے ہی ٹیکس نیٹ میں ہو. لیکن یہاں پر بات صرف یہ ہے کہ جب ہم نے ٹیکسز اتنے زیادہ رکھنے ہیں تو ہم بیسیکلی سب کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں کہ آپ
فارمل اکانومی میں نہ آئیں, آپ فارمل اکانومی ہاں سے یہاں نکل تو جائیں, ٹیکس دینا جہاں- گناہ ہے نا, یہ تو جرم ہے. وہ کہتے ہیں بیوقوف بالکل. ہے. چلو تنخواہ دار تو بالکل. پھنسا ہوتا ہے نا, جو کاروباری تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں جو کاروباری ٹیکس رینک میں آ جائے. انڈیا وغیرہ میں کیا جی. سین ہے؟ انڈیا وغیرہ میں کیا سین ہے؟ اسی طرح ٹیکس ایگزمپشنز ہیں کہ ایوری بڈی از ٹیکسڈ؟ انڈیا, بنگلہ دیش. بالکل, وہاں پہ نہ صرف ٹیکس ایگزمپشنز ہیں بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں جن کو گورنمنٹ نے انسینٹیوائز کرنا ہوتا ہے, ان پر بھی ٹیکس کریڈٹس دیے جاتے ہیں, جو ہمارے پاس بھی تھے اور آہستہ آہستہ ہم نے ختم کر دیے. جیسے ہمارے پاس ایجوکیشن کا ٹیکس کریڈٹ تھا کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ کچھ پیسہ لگایا ہے تو آپ اس کو ٹیکس میں اپنے ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں, وہ بھی ہم نے ختم کر دیا ہم نے. اور اس طرح کے ایک دو اور ٹیکس کریڈٹس تھے جو ہم نے ختم کر دیے ہوئے ہیں. تو ہم بیسیکلی جو تنخواہ دار طبقہ ہے اسی سے سب کچھ لینا چاہ رہے ہیں, اور جو مشکل کام ہے کہ نکل کر ان لوگوں کو دیکھا جائے جو بالکل بھی ٹیکس نہیں دیتے, ان پر غور کیا جائے. میننگ فل کیا بریک ہوگی؟ میں نے یہ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے 1-2% اوپر نیچے کر دیں. کتنا ٹیکس میں, سیلری ٹیکس میں میننگ فل امپیکٹ کتنے % سے آئے گا کم از کم ہر سلیب میں؟ دیکھیں, وہ میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے کہ ایز آف ٹوڈے کم سے کم بھی جو بھی ٹیکس بریکٹس ہیں ان کو جو انکم ہے اس کو ڈبل کر دینا چاہیے. تو جو ٹیکس 41 لاکھ پہ لگتا ہے کم سے کم وہ 82 لاکھ پہ لگنا چاہیے, جو 24 پہ لگتا ہے وہ کم سے کم 48 پہ لگنا چاہیے.